ایک اور اہم معاملہ ہے بلاول بھٹو کا قانون سازی اور اہم ایشوز پر حکومت سے تعاون نہ کرنے کا اعلان۔ اعتراضات دور کرنے کا مطالبہ، چیلنج بھی دے دیا۔ بولے ہمارے بغیر قانون سازی کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے، اگر قانون پاس کر بھی لیں تو صدر کے پاس جائیں، انہیں منائیں اور دستخط کروائیں۔ آزاد کشمیر میں متنازع اور زور زبردستی کی حکومت، نون لیگ کو مبارک ہو۔ جیالے چیئرمین نے نئے صوبوں پر اپنا موقف بھی سامنے رکھ دیا۔ بولے پیپلز پارٹی عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہے، زور زبردستی کو پہلے مانا ہے نہ آج مانیں گے۔ جنوبی پنجاب میں نئے صوبے پر اتفاق ہے، اگر ایسا نہیں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پنجاب کے خلاف سازش کروں۔ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں۔ ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گے، اگر ہمارا اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو۔ اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے۔ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات ہم نہیں چاہتے کہ ایسے، ہم اپنا شکست خوشی سے تسلیم کرنے کے لیے تھے۔ اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو۔ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے۔ آج تک کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے، حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے۔ ہم زبردستی، زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں، نہ آج مانیں گے، نہ کل مانیں گے۔ جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا وہ آپ کے سامنے، اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات، پارلیمانی امور اور ملک کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے دونوں رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں پارلیمان میں کردار ادا کریں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے بتایا وہ پارٹی چیئرمین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ملاقات میں پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور علاج کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا بہتر ہوتا یہ قدم حکومت خود اٹھاتی، اس وقت ان ہاؤس تبدیلی پر فوکس نہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہو سکتے ہیں مگر دال میں کچھ کالا تو ہے۔ میں نے حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے، اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کمیونیکیشن گیپ دور ہو گیا۔ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے وہ پارلیمان کے کمیٹیز میں واپس شامل۔ اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں۔ وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے لیے 2 دن میں سیکیورٹی انتظامات نہ ہوئے تو مزید مہلت لی جا سکتی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وضاحت آنی چاہیے کہ بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ مخصوص حالات کے لیے کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر بولے ہمیں تو دال میں کچھ کالا نظر نہیں آ رہا، اگر دال میں کچھ کالا ہوا تو باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا۔
کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. کریں گی والا تو سوال ہی نہیں. اگر یہ ایک لفظ یا ایک لائن ہو جاتی کہ یہ ایک اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ایک اسپیسیفک آرڈر ہے جو کہ کسی اور کے اوپر لاگو نہیں ہوگا, پھر پورے سیکورٹی ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. عدالت سے کوئی ٹائم ریکویسٹ کر کے اگر 2 دن میں یہ ارینجمنٹس مکمل نہ ہوں تو کوئی تھوڑا وقت جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن ان ارینجمنٹس میں قطعاً کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. عمران خان شفا سے بنی گالہ جائیں گے, سب جیل قرار دی جائے گی بنی گالہ کے نہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فوج اور حکومت کے درمیان مکمل ہم آئنگی ہے. جی آپ کو نظر بھی آنی چاہیے, اور ہے بھی ایسے. دال میں کالا تو بلاول کو بھی نظر آ رہا ہے. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے, اگر کالا ہے بھی تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے پر حکومت نے نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. نظر ثانی کی درخواست چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے دائر کی. موقف اپنایا, فیصلے میں قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کا جیل رولز میں وضع طریقہ کار نظر انداز کیا گیا. عدالت نے قانون سے ہٹ کر حکم دیا جو نمایاں قانونی خامی ہے. مقدمے میں فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر آرڈر جاری کیا گیا. پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کا سنجیدہ قانونی نقطہ بھی موجود تھا, مگر قابل سماعت کا نقطہ مؤخر کرتے ہوئے یک طرفہ عبوری حکم جاری کیا گیا. کیس کے عبوری مرحلے میں حتمی نوعیت کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. بانی کی اسپتال منتقلی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو. کہا فریقین سے درخواست ہے فیصلے کو سبوتاج نہ کریں, عمل درآمد ہونے دیں. بانی علاج کی حد تک یہ اسپتال میں رہیں گے. صاحب کی جیل کو ہم ناحق سمجھتے ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں, اور اس کو ایک دن بھی ایک گھنٹہ بھی جیل اس کا ہونا, چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو چاہے وہ جیل میں ہو, اس کو ہم ناحق سمجھتے ہیں. لیکن میری سب سے یہ دن تک اس آرڈر تک آنے میں بڑی کوششوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں, بڑے مشکلوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اب ان چیزوں کو ریورس نہ کرے, مہربانی کر کے دل بڑا کرے, ان کو امپلیمنٹ کریں. حکومت کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے. ہم نے ساری انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, اس پہ سیاست نہیں ہو. میں خان صاحب کے فالوور کو, سوشل میڈیا والوں کو, سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مین کنسرن خان صاحب کا صحت, بشرا بی بی کی صحت ہے, لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے جس کو نیگیٹو لیا جائے. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کیس میں درخواست گزار ڈاکٹر عظمیٰ خان کی متفرق درخواست. اضافی دستاویزات بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. آصف علی زرداری کو جیل میں فراہم کی جانے والی سہولیات, نواز شریف کی بیرون ملک روانگی اور مریم نواز کی ملاقات کے لیے جاری عدالتی احکامات کی تفصیلات بھی شامل ہیں. سابق انٹرنیشنل کرکٹرز کے بانی سے متعلق تشویش پر مبنی خطوط اور برطانوی پارلیمنٹ کی متعلقہ کارروائی بھی دستاویزات میں شامل ہے. ٹرائل کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالی تک رسائی کے احکامات بھی دستاویزات کا حصہ ہیں. بانی کو جیل سے اسپتال منتقل کروانے کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں کی دوڑ دھوپ جاری ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات. پی ٹی آئی وفد نے اسپیکر سے بانی کو اسپتال منتقل کرنے پر توجہ دینے پر زور دیا. اسپیکر سردار ایاز صادق نے بھی دوریاں ختم کر کے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات کریں, میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. یہ بھی کہا کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے منظور نہیں ہوئے, آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں. مہنگائی کے پہاڑ تلے دبے عوام کے لیے اچھی خبر. حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی کا فیصلہ کر لیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے نوید سنا دی. کہا ڈیزل کی قیمت میں 30-32 روپے سے زیادہ کی کمی کی جائے گی. وزیراعظم کی ہدایت پر آئل ریفائنریز سے کامیاب مذاکرات کیے. ریفائنریز نے ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ اوگرا کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کچھ دیر میں ہوگا. جب جنگ میں ایک دفعہ پھر شدت آئی ہے تو بین الاقوامی منڈی کے اندر ریفائنڈ پروڈکٹس کی قیمتوں کے اندر بے پناہ اضافہ آیا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ہم جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ہم مقامی طور پہ ریفائنریوں کے ذریعے خام تیل کو ریفائنڈ پروڈکٹ میں کنورٹ کر کے اپنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ریفائنریوں کو درخواست کی. ہماری ورچولی 2-3 بیٹھکیں ریفائنریز کے ساتھ ہوئی ہیں. ریفائنریوں نے حکومت کی درخواست کو قبول کر لیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ایک نمایاں کمی 30-32 روپے سے زیادہ کی کمی آپ دیکھیں گے. اوگرا چند لمحوں کے بعد اپنی کیلکولیشنوں کو حتمی شکل دے کے عوام کے سامنے لے کے آئے گا.
हुकूमत और मकामी ऑयल रिफाइनरीज के दरमियान डीजल की कीमत के नए फार्मूले पर इत्तफाक। कीमत कैसे कम होगी और क्या फार्मूला तय पाया है, ये जानेंगे अपने रिपोर्टर जहीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहीर, अपडेट कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। बुनियादी तौर पर जब पीक सीजन होता है पाकिस्तान में डीजल 30% इंटरनेशनल मार्केट से जो फिनिश प्रोडक्ट मंगवाई जाती है उसके साथ जो क्रूड मंगवाया जाता है उसकी कीमत को लिंक किया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें चल रही होती हैं उस हिसाब से चार्जेस किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त पीक सीजन नहीं है और पाकिस्तान में डीजल जो तैयार हुआ है 70% वो बाहर से क्रूड मंगवाया जाता है और उसको इंटरनेशनल मार्केट के बजाय हुकूमत ने रिफाइनरीज को ये कहा है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट के बजाय जो क्रूड की कीमत है एक तो वो चार्ज किया जाए और दूसरा हुकूमत ने ये किया है कि जो डीजल बाहर से इंपोर्ट करके क्रूड लाया जाता है और फिर उससे डीजल तैयार किया जाता है उस पर रिफाइनरीज का एक ख़ास उनको मार्जिन दिया जाता है। उस मार्जिन को 50% रिड्यूस करने पे रिफाइनरीज और हुकूमत का एग्रीमेंट हो चुका है, लिहाजा उसको फिनिश प्रोडक्ट से डीलिंक किया गया और रिफाइनरीज का जो मार्जिन है उसको भी कम किया गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस मजीद 275 गैर मुल्की गिरफ्तार। FIA और NCCI का सेक्टर I-10-3 में छापा। मुल्जिमान सयाहती और बिजनेस वीज़ों पर पाकिस्तान आकर गैर कानूनी कामों में मुलविस थे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सामा।